بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پیک کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور کچھ خوش گمانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال اصل صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک پیر فاروق بہاؤالحق شاہ کی تحریر ہے۔ اس سے بہت کچھ آپ کے سامنے انکشافات ہوں گے اور پاکستان کے حوالے سے ایک واقعی خوش کن قسم کی بھی اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پیر فاروق بہاؤالحق شاہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سی پیک یعنی پاکستان چین اقتصادی راہداری ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع چین کے علاقے سنکیانگ سے گوادر تک ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم قیمت اور کم وقت میں ترسیل کی فراہمی ممکن بنانا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کو پاک چین تعلقات میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ گوادر سے لے کر کاشغر تک تقریباً 2442 کلومیٹر طویل سڑک ہے۔ یہ منصوبہ مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے اور اس پر $46 بلین لاگت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ ایک طرح شاہراہ ریشم کی توسیع ہے۔ یہ منصوبہ 20 اپریل 2015 کو طے پایا جب پاکستان میں چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے کے موقع پر اس کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس موقع پر 51 مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے جن میں سی پیک کے ساتھ مختلف منصوبوں کی تکمیل کا عزم ظاہر کیا گیا تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محض ایک سڑک کا منصوبہ ہے جو چین نے اپنی اقتصادی برتری قائم کرنے کے لیے شروع کیا۔ یہ بات بھی جزوی طور پر درست ہے کہ چین نے اپنے اقتصادی منصوبوں کی تکمیل کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی ایک ہمسایہ ممالک میں سی پیک کی طرز کی تعمیراتی منصوبوں کا آغاز کر رکھا ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سی پیک ایک سڑک یا ایک شاہراہ یا موٹر وے کا نام نہیں بلکہ کثیر منصوبوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سی پیک کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں پہلے نمبر پر تو گوادر بندرگاہ ہے جو مکمل ہو چکی ہے، دوسری اس کی کراچی تا پشاور مرکزی ریلوے لائن ہے، تیسرا منصوبہ ہے کھنجراب ریلوے، چوتھا ہے کراچی تا لاہور موٹر وے، پانچواں ہے حویلی سے کھنجراب ریلوے لائن، چھٹا ہے ہزارہ موٹر وے، ساتواں ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن، آٹھواں منصوبہ ہے گوادر رتو ڈیرو موٹر وے۔ اس کے بعد نوواں منصوبہ ہے جو سی پیک کے تحت ہی بن رہا ہے حویلی ڈرائی پورٹ، 10واں ہے 70 میگا واٹ بجلی سکی کناری پاور منصوبہ، 11ویں نمبر پہ آ جاتا ہے بن قاسم بندرگاہ کوئلہ سے بجلی بنانے کا منصوبہ، 12ویں نمبر پر ہے 720 میگا واٹ خروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 13واں ہے پنجاب میں شمسی توانائی سے بجلی بنانا، 14واں منصوبہ ہے جام پور میں ہوا سے بجلی بنانا، اور 15واں منصوبہ سی پیک کے تحت جو ہے وہ ہے تھر بلاک 2 میں 330 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ، اور 16واں ہے دادو میں ہوا سے بجلی بنانے کا منصوبہ، 17واں ہے ہبکو میں کوئلہ سے بجلی بنانے کے منصوبہ، اور اس سمیت کئی منصوبے نجی ہائیڈرو پاور منصوبوں کی ترقی یہ بھی ہے، اور یہ سب ان مجوزہ منصوبوں کا ایک طاہرانہ جائزہ ہے جس کے مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ محض ایک سڑک یا شاہراہ کی تعمیر یا بجلی کی پیداوار کے منصوبے نہیں بلکہ اس میں مختلف شعبہ ہے زندگی کی ترقی و خوشحالی کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے ان کی اشد ضرورت تھی جن کے لیے سابقہ حکومتوں کے ادوار سے کام جاری ہے اور مسلسل کام ہو رہا ہے۔ عملی صورتحال کیا ہے؟ ملک دشمن عناصر کے پروپیگنڈا کے باوجود سی پیک سے جڑے منصوبوں پر نہ صرف تیزی سے کام جاری ہے بلکہ نئے منصوبوں کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سی پیک کے منصوبوں کے تحت مختلف قسم کی شاہراہوں کے جال بچھا دیے گئے ہیں۔
ان منصوبوں کی مستقل نگرانی اور تعمیراتی معیار کو بہتر بنانے کے لیے سی پیک اتھارٹی قائم کی گئی۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان منصوبوں میں ایک تسلسل اور تیزی پیدا کر دی ہے۔ سی پیک کے تحت شروع کیے گئے دیگر منصوبوں پر بات کرنے کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تاہم بجلی کے جن منصوبوں پر اب تک کام مکمل ہو چکا ہے یا جو زیر تکمیل ہیں، پاکستان میں چین کے تعاون سے بجلی کے جتنے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے، ان کے لیے چین کی حکومت سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کو کسی قرض کی ادائیگی نہیں کرنی۔ پاکستان حکومت پر ایسے منصوبوں کے لیے قرض کا کوئی بوجھ نہیں ہے، تو اس کے آگے جا کر پیر بہاول حق شاہ اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ذاتی طور پر چین جا کر چینی حکام کے کام کرنے کا طریقہ کار دیکھنے کا موقع ملا اور پاکستان کے متعلق سننے کا اتفاق ہوا۔ طویل نشستوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ پاکستان کے متعلق چینی حکام کی سوچ میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ چین کے صدر اور وزیر اعظم سے لے کر ان کے پالیسی سازوں تک اور عمل درآمد کرنے والے ذمہ داران سے لے کر وہاں کام کرنے والے ماہرین و مزدوروں تک ہر سطح پر یہ سوچ کار فرما ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے چین کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ منصوبوں کی دستاویزات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ان پر عمل درآمد کرنے والے چینی اہلکاروں سے گفتگو کی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چینی حکام پاکستان کو قرض دینے کے بجائے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ چین میں منعقد ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے دوران کئی چینی سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں ہر شخص پاکستان کے متعلق اچھے جذبات رکھتا ہے اور پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین دوست ملک قرار دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جن دنوں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی، تب بھی چینی سرمایہ کاروں نے یہاں سے بھاگنے کی بجائے یہاں کام جاری رکھا اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے اپنا سرمایہ یہاں خرچ کرتے رہے۔ اسی دوران بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ کئی کارخانے اور فیکٹریاں لگائی گئیں جن سے 700 افراد کو روزگار ملا ہے۔ بجلی کے تکمیل شدہ منصوبے کچھ یوں ہیں۔ بجلی کے منصوبوں پر بات کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ واحد بڑا منصوبہ ہے جس میں حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب اس منصوبے کا آغاز ہوا، اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس وقت کی حکومت کے ساتھ اس کی مختلف جہتوں پر کام ہوتا رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اس منصوبے کے خد و خال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا، جبکہ 2018 میں یہ انہوں نے کہہ دیا بہاول حق صاحب نے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت 2013 میں ختم ہو چکی تھی۔ یہ منصوبہ چونکہ ان کی رپورٹ کے مطابق ہی 2015 میں اس کا آغاز ہوا تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران اس پر کافی کام ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جب 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس نے بھی اس کے اوپر اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے کام جاری رکھا، اور نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس کام میں تیزی بھی لائی گئی۔ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد کئی دفعہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس منصوبے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ اور بھارت نے مختلف سفارتی ذرائع سے پاکستان پر دباؤ ڈال کر منصوبے پر عمل درآمد سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے تمام دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ملکی سالمیت کے اس منصوبے کو جاری رکھا اور اس میں نئی چیزیں شامل کیں۔
6 جولائی کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آزاد پتن ہائیڈرو پروجیکٹ معاہدے کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس منصوبے سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی کے حوالے سے چین ایک کامیاب ماڈل ہے، ہمیں اپنے ملک کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سی پیک منصوبہ پاکستان کو بہت اوپر لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں سستی بجلی بنانے پر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، جبکہ آزاد پتن پاور پروجیکٹ سی پیک سے متعلق سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ اس میں پاکستان پر ایک پائی بھی قرض واجب الادا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری مختلف مراحل میں آگے بڑھ رہی ہے اور یہ منصوبے ہماری اولین ترجیحات میں سے ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ سی پیک کے تحت 1.5 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے آزاد پتن ہائیڈرو پروجیکٹ کی تکمیل سے پاکستان میں بجلی کے بحران میں کمی آئے گی۔ پن بجلی کے منصوبے اور گرین انرجی کی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے توانائی کی پیداوار کے لیے ایندھن کے معاملے میں پاکستان خود کفیل ہونے کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بھکی پاور پلانٹ 19 اپریل 2017 کو اس منصوبے کا افتتاح کیا گیا اور دسمبر 2017 میں یہ مکمل ہوا۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے سے نیشنل گریڈ میں 1180 میگا واٹ بجلی شامل ہوئی اور بلو کی پاور پلانٹ پر 1223 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے۔ اس کا پہلا فیز 2017 میں مکمل ہوا، بقیہ زیر تکمیل ہے۔ حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ اس منصوبے کی تکمیل سے نیشنل گریڈ میں 1230 میگا واٹ بجلی شامل ہوگی۔ ساہیوال پاور پلانٹ یہ کوئلہ سے چلنے والا بڑا پاور پلانٹ ہے، اس سے نیشنل گریڈ میں 1330 میگا واٹ بجلی شامل ہو چکی ہے۔ پورٹ قاسم پلانٹ اس کی تکمیل سے نیشنل گریڈ میں 1320 میگا واٹ بجلی شامل ہو رہی ہے۔ تربیلا توسیعی منصوبہ 4 تربیلا اس وقت پاکستان کے نیشنل گریڈ کو سب سے زیادہ بجلی فراہم کرنے والا منصوبہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی استعداد کار میں کمی آ رہی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نیشنل گریڈ میں قابل ذکر حد تک بجلی شامل ہوگی۔ نیلم جہلم منصوبہ سی پیک کے تحت 970 میگا واٹ بجلی کا یہ منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اسی طرح چشمہ پر 340 میگا واٹ بجلی کے توسیعی منصوبہ کی تکمیل سے موجود چشمہ ایٹمی بجلی گھر کی استعداد کار میں اضافہ ہو جائے گا۔ قائد اعظم سولر پاور کے ذریعے 400 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ اور پون بجلی کے 21 مختلف منصوبے بھی زیر تکمیل ہیں، جن میں 1200 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی توقع ہے۔ حکومت پاکستان تمام مسئلوں سے بالا ہو کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ سی پیک منصوبوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج نے ایک الگ ڈویژن قائم کر دی ہے جو اس کے سیکیورٹی کے تمام امور کا باقاعدہ خیال رکھ رہی ہے۔ دیگر ثمرات کے ساتھ ساتھ سی پیک کے ساتھ پورے خطے کا امن و امان وابستہ ہے۔ اس خصوصی اقتصادی زون سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی، جبکہ یہ بات باعث تعجب ہے کہ پاکستان کا دیرینہ حلیف ہونے کے باوجود امریکہ تعمیر و ترقی کے منصوبے پر بے جا تنقید کرتا رہا ہے، جسے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بلا جواز قرار دیا۔ جہاں پہ ہم دو باتیں بھی کر لیں کہ جس طریقے سے بھارت کی طرف سے سی پیک منصوبے کی مخالفت کی گئی، لیکن اب جب لداخ میں وہ پھنسا ہے تو اب اس نے چین کو یقین دلایا ہے کہ آپ فوجیں تھوڑی سی واپس لے جائیں، تو ہم اس میں جو سی پیک کی مخالفت کر رہے تھے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے گزرنے کی متنازع علاقے کہہ کر مخالفت کر رہے تھے، وہ مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ تو اس سی پیک کی تکمیل کی یقین کیوں ہمیں ہے کہ کس طریقے سے یہ ضرور تکمیل تک پہنچے گا۔ پاکستان میں ہر منصوبہ کرپشن کی بھی نظر ہو جاتا رہا ہے، تو یہاں پہ ایک بات
مزید واضح کر دی جائے گی تو اس منصوبے میں کرپشن کو اس طریقے سے روکا گیا ہے کہ ایک معاہدہ حکومت پاکستان اور چین حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ جب اس کا آغاز ہوا تو ایک معاہدہ پاک فوج اور چین کے درمیان بھی ہو چکا ہے، یہ بھی ان دنوں ہی ہوا تھا جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی۔ وہ معاہدہ پاک فوج اور چین کے درمیان اس منصوبے میں اس منصوبے کو کرپشن سے پاک رکھنے کا تھا۔ پاک فوج نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس منصوبے میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور سی پیک منصوبہ خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ خدا حافظ۔